لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ام لیلہ مرحومہ بنت فدا حسین اور علی عباس مرحوم ابن عبد الحکیم کی روح کو ایصال فرما دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حاضرین کرام قدر، عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء اور ماتمداران مظلوم کربلا، یہ آن لائن مجلس ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی خاطر برگزار ہوئی ہے. پروردگار بہکہ چہردہ معصومین علیہ السلام مرحومہ کی مغفرت فرما کر جوار ائمہ میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. عزیزوں، بظاہر دیکھنے میں یہ آیت بہت ہی چھوٹا سا جملہ لگتا ہے، لیکن دراصل یہ اپنے اندر، یہ اپنے دامن میں ایک بہت ہی وسیع و عریض مفہوم کو سموئے ہوئے ہے. آئیے ہم اس آیہ کریمہ میں غور کرتے ہیں. جب ہم نے اس آیہ کریمہ کو دیکھا تو ہمیں 2 لفظ نظر آئے، ایک ہے للہ اور ایک ہے راجعون. بہت توجہ چاہتا ہوں، ایک مقام ہے، ایک منزل ہے جس کی طرف سفر کرنا ہے. جب ہم نے اس آیہ کریمہ میں غور کیا تو ہمیں 2 لفظ نظر آئے، ایک للہ اور ایک راجعون. یعنی جب انسان کوئی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے یا اپنے عزیز و اقربا، رشتہ دار، قرابت دار، دوست دار، دنیا بھر میں کسی بھی شخص کے انتقال کی خبر کو سنتے ہیں تو سننے کے بعد اپنی زبان پر اس کلمے کو جاری کرتے ہوئے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی وہ اس
چیز کو قبول کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ بہت توجہ، دو لفظ ہیں، لفظ راجعون، اس لفظ پر میں توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات سے، لفظ راجعون سے۔ آن لائن مجلس ہے لہذا کچھ پیغامات آپ حضرات کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے مجھے۔ آج اس گلدستہ کائنات پر، اس دنیا میں، اس وجود میں، اس کائنات میں، اس عالم میں بہت سارے مذہب، فرقے، ملت، قوم، کاشت، دھرم، دین موجود ہیں، پائے جا رہے ہیں، اور ہر مذہب و ملت کا، ہر عقیدے کا، ہر فرقے کا، ہر دھرم کا اپنا اپنا عقیدہ ہے، اپنا اپنا ماننا ہے، اپنا اپنا کہنا ہے اور اپنا نظریہ ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ آج موت سے کسی کو انکار نہیں ہے، ہر انسان، ہر مذہب موت کو قبول کرتا ہے، لیکن جو اختلاف نظر آتا ہے دنیا میں وہ موت کے بعد کے مرحلے میں نظر آتا ہے۔ جو عقیدے پائے جاتے ہیں، جب روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو عقائد ہمیں نظر آتے ہیں مختلف صورتوں میں، سب کا اپنا اپنا عقیدہ ہے، اپنا ماننا ہے، اپنا نظریہ ہے، اور جہاں سب کا عقیدہ ہے وہیں پر قرآنی عقیدہ بھی ہے، اسلامی عقیدہ بھی ہے، ایمانی عقیدہ بھی ہے، ہمارا بھی ایک عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بات یہ تھی کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ زمین پر بہت سارے مذہب، بہت سارے دھرم، بہت سارے دین موجود ہیں، یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، بت پرست بھی ہے، آتش پرست بھی ہے، ستارہ پرست بھی ہے، بہت سارے مذاہب اس زمین پر موجود ہیں، ہر ایک کا اپنا نظریہ ہے، اپنا ماننا ہے، اپنا جاننا ہے، اپنے عقائد ہیں، لیکن ان تمام عقائد میں جو قرآنی عقیدہ ہے سب سے مختلف ہے۔ میں نے عرض کیا کہ موت تک سب کا عقیدہ ایک ہے، ہر ایک کا ماننا ہے کہ انسان کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا یہاں سے عقائد مختلف۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، ایک عقیدہ کہ جو بہت ہی عجیب و غریب عقیدہ ہے، جو قرآنی عقیدہ نہیں ہے، لیکن آج ہمارے یہاں بھی بہت سارے افراد اس چیز کو قبول کرتے ہیں۔ آخر کیوں؟ خرابیاں کہاں سے پیدا ہوئی؟ بس اسی چیز کی طرف متوجہ کروانا چاہتا ہوں آپ حضرات کو، یہ خرابیاں کہاں سے پیدا ہو رہی ہیں؟ آج دنیا میں کیا عقیدہ ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے اور اس کے جسم سے جب روح نکل جاتی ہے، راجعون کی بات ہے نا، اس آیت میں لفظ راجعون استعمال ہوا ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہمیں خدا کی طرف پلٹنا ہے، خدا کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے۔ تو جو روح جسم سے نکلتی ہے تو رجوع کہاں کرتی ہے؟ اس پر عقیدے دیکھتے ہیں۔ آج دنیا یہ کہتی ہے اور دنیا میں یہ عقیدے پائے جاتے ہیں، اتنا ترقی کرنے کے بعد بھی زمانہ آج اس عقیدے کو اپنے سینے میں لیے ہوئے ہے کہ جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو نکل جانے کے بعد ایک عجیب و غریب شکل و صورت اختیار کر لیتی ہے اور وہ لوگوں کو ڈراتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ آج عقیدہ ہے دنیا میں، یہ عقیدہ پایا جا رہا ہے۔ جب روح جسم سے نکلتی ہے، نکلنے کے بعد ایک عجیب و غریب شکل و صورت اختیار کر لیتی ہے، اس کے بعد لوگوں کو ڈراتی رہتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سی جہالت ہے؟ یہ کچھ نہیں ہے، در اہل بیت سے ہٹنے کا نتیجہ ہے۔ یہی نہیں صاحب، اور آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور عقیدہ کیا ہے، کہاں اور عقیدہ یہ ہے کہ جب انسان کی روح جسم سے نکلتی ہے تو نکل کر کسی حیوان کے اندر چلی جاتی ہے، کسی جانور کے اندر چلی جاتی ہے، کسی چرند کے اندر چلی جاتی ہے، کسی پرند کے اندر چلی جاتی ہے، اور جانے کے بعد وہی روح حیوان کی صورت میں، جانور کی صورت میں، چرند کی صورت میں، پرند کی صورت میں اس مرحوم کے گھر جاتی ہے۔ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ یہ عجیب و غریب عقائد ہیں جو دنیا میں آج بھی پائے جاتے ہیں۔
اور ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اس چیز کو قبول کرتے ہیں. یہ خرابیاں کہاں سے پیدا ہو رہی ہیں؟ جہالتیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ قرآنی عقیدہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآنی عقیدہ کیا ہے؟ قرآنی عقیدہ یہ ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو کسی جانور کے اندر نہیں جاتی، کسی حیوان کے اندر نہیں جاتی، کسی چرند کے اندر نہیں جاتی، کسی پرند کے اندر نہیں جاتی. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بلکہ وہ خدا کی بارگاہ میں جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا، سبحان اللہ. یہ قرآنی عقیدہ ہے، یہ قرآنی عقیدہ ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب روح جسم سے نکلتی ہے، نکلنے کے بعد ایک عجیب و غریب شکل و صورت اختیار کر لیتی ہے، ایک عجیب و غریب شکل و صورت اختیار کر لیتی ہے، لوگوں کو ڈراتی ہے، لوگوں کو ڈراتی ہے، جانوروں کے اندر چلی جاتی ہے، حیوانوں کے اندر چلی جاتی ہے، بتوں کے اندر چلی جاتی ہے، اور نہ جانے کس کس کے اندر چلی جاتی ہے. تو یہ قرآنی عقیدہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ شیطانی عقیدہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ شیطانی عقیدہ ہے. صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد. لہذا یہ شیطانی عقیدہ ہے. ہمارا یہ ماننا نہیں ہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہماری روحیں کہیں اور جاتی ہوں. نہیں، جاتی ہیں تو خدا کی بارگاہ میں، اور کہیں نہیں جاتی. یہ پہلا مرحلہ تھا. روح جب جسم سے نکلتی ہے تو کہاں جاتی ہے؟ کہیں نہیں جاتی، بس خدا کی بارگاہ میں. اب آئیے دوسرے مرحلے کی طرف سفر کرتے ہیں. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ ایک سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ روح کب نکلتی ہے اور کیسے نکلتی ہے؟ روح کب نکلتی ہے اور کیسے نکلتی ہے؟ یعنی انسان کو موت کب آتی ہے اور کیسے آتی ہے؟ صاحب، یہ عالم، یہ وجود، یہ دنیا، یہ کائنات، یہ ہستی، یہ سب مخلوق ہے اور وہ خالق ہے. پوری توجہ چاہتا ہوں، ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں آپ کو. لفظ راجعون کو ذہن میں رکھیے گا. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ قرآنی عقیدہ کیا ہے؟ یہ پورا عالم، پوری دنیا، پوری کائنات اس کی ملکیت ہے اور وہ مالک ہے. پوری کائنات مخلوق ہے اور وہ خالق ہے. اب جو اس کی مخلوقات ہیں ان کو موت کیسے آتی ہے؟ اور توجہ، دو چیزیں ہیں، دو چیزیں جسے مجھے عرض کرنا ہے. ایک ہے اجل حتمی اور ایک ہے اجل مشروطی. یہ دو چیزیں ہیں کہ انسان کو موت کب آتی ہے اور کیسے آتی ہے، کیسے اس کے جسم سے روح جدا ہو جاتی ہے. موت کیسے آتی ہے؟ کہا کہ جب روح جسم کے ساتھ رہنے کی قابلیت کو ختم کر دے تو انسان کو موت آ جاتی ہے. سبحان اللہ. اور اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ موت، وہ اجل، وہ مرگ اجل حتمی ہوگا یا اجل مشروطی. اجل حتمی کیا ہے؟ کہا مثلا اگر ایک انسان ہے کہ جس کی خداوند عالم عمر لکھ دے 80 سال، تو اب وہ انسان نہ 80 سال سے زیادہ زندہ رہ سکتا ہے نہ 80 سال سے کم. اس کی موت آئے گی تو 80 سال میں. پوری توجہ چاہتا ہوں، میں نے عرض کیا، ایک نتیجہ دے رہا ہوں آپ کو آگے چل کر. ایک انسان کی عمر خداوند عالم نے 80 سال لکھ دیے. اجل حتمی کیا ہے؟ اب وہ انسان نہ 80 سال سے پہلے مر سکتا ہے نہ 80 سال کے بعد مر سکتا ہے. اور اجل مشروطی کیا ہے؟ اجل مشروطی یہ ہے کہ ایک انسان ہے کہ جس کی عمر خداوند عالم نے مثلا 70 سال لکھ دی ہے. اب وہ انسان ممکن ہے کہ 70 سال سے پہلے مر جائے یا 70 سال کے بعد، اس لیے کہ اس کا وقت معین جو ہے وہ مشروط ہے، ایک شرط ہے. ایک انسان ہے، خدا نے اس کی عمر کو 70 سال تک لکھا، 70 سال میں اسے مرنا ہے. اجل مشروطی کے اعتبار سے، تقدیر مشروطی کے اعتبار سے لکھا ہے. اب وہی انسان ہے، 40 سال ہو گئے، کہا صاحب وہ شراب پی رہا تھا اور شراب پینے کی وجہ سے اس کے جسم کے کچھ اعضاء خراب ہو گئے جس کی وجہ سے اسے موت آ گئی.
شرط کیا تھی؟ اگر وہ شراب نہ پیتا تو 30 سال اور زندہ رہتا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ایک انسان ہے جوانی کے عالم میں اس نے خودکشی کر لی ہے، خدا نے اس کی عمر 70 سال لکھی تھی لیکن 30 سال میں وہ مر گیا۔ اگر وہ خودکشی نہ کرتا، اگر وہ پھانسی نہ لگاتا تو 40 سال اور زندہ رہ سکتا تھا۔ یا دعاؤں میں آیا اور روایتوں میں جو ملتا ہے کہ فلاں نیک کام کرنے سے انسان کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہا یہ اجل مشروطی ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، میں نے عرض کیا یہ پوری کائنات، یہ پورا عالم اس کی ملکیت ہے اور وہ اس کا مالک ہے۔ اسی چیز کو تطبیق کریں کسی شخص کے اوپر، پوری توجہ، میں نتیجہ دے رہا ہوں آپ کو۔ ایک باغ ہے، ایک باغ ہے اور اس باغ کا ایک مالک ہے۔ اب ایک باغ ہے اور ایک مالک، اور اس باغ میں بہت سارے درخت ہیں۔ اجل حتمی کیا ہے، اجل مشروطی کیا ہے، موت کیسے آتی ہے اور کب آتی ہے؟ ایک باغ ہے، ایک مالک ہے، اس باغ میں بہت سارے درخت ہیں، بہت سارے پھل ہیں، بہت سارے پودے ہیں، بہت سارے پھول ہیں، بہت ساری فصلیں ہیں، بہت سارے اناج ہیں، بہت ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ اب وہ پورا کی پورا باغ اس مالک کی ملکیت میں ہے۔ پوری توجہ، پورا باغ اس مالک کی ملکیت میں ہے۔ اس باغ میں ایک درخت ہے، ایک درخت ہے اور وہ درخت پھلدار ہے، وہ درخت پھلدار ہے۔ پھلدار کیسے ہوتا ہے، پھل کیسے آتے ہیں وجود میں؟ کہا صاحب درخت کے اندر سے ایک پھول نکلتا ہے اور جب پھول اپنے دہانے کو کھولتا ہے، اپنے منہ کو کھولتا ہے تو اس کے غنچے سے ایک بیج وجود میں آتا ہے اور وہ بیج جب رشد و نما پاتا ہے تو پھل کی صورت میں اس دنیا میں وجود ہوتا ہے۔ بہت توجہ عزیزان محترم، اب یہی پھل ہے، یہی پھل کہ جب شباب کی منزل پر پہنچ جائے، پوری توجہ، یہی پھل ہے کہ جب شباب کی منزل پر پہنچ جاتا ہے، اجل حتمی سمجھے، یہی پھل ہے کہ جب شباب کی منزل پر پہنچ جاتا ہے تو خود بخود وہ درخت سے جدا ہو جاتا ہے۔ یہی تو ہے موت۔ وہی پھل جب شباب کی منزل پر پہنچ جاتا ہے تو اس درخت سے جدا ہو جاتا ہے، خود بخود جدا ہو جاتا ہے۔ اجل حتمی یہی ہے، یہی ہے موت۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہی پھل ہوتا ہے کہ جو ابھی شباب کی منزل پر نہیں پہنچتا، پکتا نہیں ہے، لیکن کسی دوسرے وجہ سے، کسی دوسرے ذریعے سے وہی پھل اس درخت سے جدا ہو جاتا ہے۔ مثلا کوئی شخص آیا، پھل کو توڑ لیا، اگر پھل کو نہ توڑتا تو ممکن تھا وہ درخت کے ساتھ ایک عرصے تک رہتا۔ اجل مشروطی سمجھیں، یہاں سے موسلا دھار بارش کی وجہ سے درخت سے ایک پھل ٹوٹ گیا۔ اگر موسلا دھار بارش نہ ہوتی تو وہ پھل درخت سے جدا نہ ہوتا۔ شرط ہے آندھی چلنے کی وجہ سے وہ پھل درخت سے جدا ہوا، اگر آندھی نہ چلتی تو پھل درخت سے جدا نہ ہوتا۔ تو معلوم یہ ہوا ہر صورت میں درخت سے پھل جدا ہو رہا ہے، کبھی خود بخود جدا ہو رہا ہے اور کبھی جدا کیا جا رہا ہے یا کسی وجہ سے وہ جدا ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ دو صورتیں ہیں، اگر وہ شباب پر پہنچ جائے، شباب پر پہنچ جانے کے بعد وہ پھل خود بخود جدا ہو جائے نا، تو یہ اجل حتمی ہے۔ لیکن اجل مشروطی کیا ہے؟ کہا اجل مشروطی یہ ہے بارش کی وجہ سے، موسلا دھار بارش کی وجہ سے آندھیاں کی جو آندھی چلنے کی وجہ سے یا کسی پرندے کے جو آنے کی وجہ سے وہ پھل درخت سے جدا ہو جائے یا کسی شخص نے اس پھل کو جدا کر دیا ہو توڑ کر، کہا یہ اجل مشروطی ہے۔ اگر وہ جدا نہ کرتا یا کسی وجہ سے پھل درخت سے جدا نہ ہوتا تو ایک عرصے تک اس کے اندر اتنی قابلیت تھی کہ وہ درخت کے ساتھ رہ سکتا تھا۔ بہرحال یہ اجل مشروطی اور اجل حتمی کی بات تھی، لیکن بالاخرے اگر وہ پھل اس درخت سے جدا ہو جائے نا تو جدا ہونے کے بعد صاحب کہیں اور نہیں جاتا بلکہ وہ پھل خود بخود مالک کے پاس جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باغ تھا اس مالک کا، یعنی کہ وہ مالک جو تھا اس کا باغ تھا اور پورا
کا باغ اس کی ملکیت میں تھا، اب جتنے درخت اور جتنے پھل اس درخت سے نکل کر زمین پر آئے سب کے سب اس کی ملکیت میں جائیں گے۔ اما یہی تو ہم 1400 سال سے قرآنی عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد ان کی روحیں کسی حیوانوں کے اندر نہیں جاتی، بلکہ خدا کی ملکیت میں خدا کی بارگاہ میں جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بہترین۔ خدا کی بارگاہ میں جاتی ہے، کہیں اور نہیں جاتی ہے۔ وہ مالک ہے، پوری کائنات اس کی ملکیت ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہر چیز کو اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پلٹ کر جانا ہے۔ یہی ہے قرآنی عقیدہ۔ جس طریقے سے وہ پھل اس مالک کے پاس گیا، لیکن جب ہم خدا کی بارگاہ میں لوٹ کر جائیں، خدا کی بارگاہ میں پلٹ کر جائیں، تو کس حالت میں جائیں؟ بس آخری منزل۔ اس لیے کہ جب آج ہم کسی تقریب میں جاتے ہیں، کسی شادی میں جاتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم اپنے جسم پر نیا لباس زیبتن کرتے ہیں، اپنے جسم کو زینت بخشتے ہیں، اپنے جسم کو، اپنے پیراہن کو، اپنے لباس کو مرتب اور مزین کرتے ہیں، معطر کرتے ہیں۔ یہ آج ہمارا طرز عمل ہے اس دنیا میں۔ لیکن جب ہم خدا کی بارگاہ میں جائیں، اس لیے کہ ہر انسان اس چیز کو قبول کر رہا ہے۔ آج کسی کو یہ انکار نہیں ہے، ہر انسان مانتا ہے، ہر انسان جانتا ہے آخرکار ہمیں خدا کی بارگاہ میں جانا ہے۔ لیکن ہم کس صورت میں جائیں خدا کی بارگاہ میں؟ دنیا میں تو ہم نے کہیں جانے کے لیے، کسی تقریب میں، کسی شادی میں اپنے جسم پر نئے لباس زیبتن کیے، اپنے جسم کو مزین کیا، سنوارا، سجایا، تاکہ ہم اس مجمع میں 14ویں کے چاند کے مانند چمکیں۔ یہ دنیا ہمیشہ کے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ لیکن ہم جب خدا کی بارگاہ میں جائیں تو کس صورت میں جائیں؟ صرف انسان زبان سے یہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے۔ آخرکار وہ موت سے کیوں ڈرتا ہے؟ یہ بات سب سے پہلے میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں۔ بس آخری پیغام ہے جو اب تک پہنچانا ہے۔ انسان موت سے کیوں ڈر رہا ہے؟ کیوں خوف زدہ ہے؟ موت سے ڈرنے کی تو دور بات، انسان صرف موت کا نام سن کر ڈر جاتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ خرابیاں کہاں سے پیدا ہو رہی ہیں؟ ہمارے دلوں میں کون بیٹھا ہے؟ یہ چل کیا رہا ہے؟ ہمیں بیدار ہونا چاہیے۔ موت سے دور کی بات، آج ہم اندھیرے میں چلے جاتے ہیں، ڈرنے لگتے ہیں۔ علماء نے اس کی 3 وجہ بیان کی ہیں۔ انسان کو جب پتا ہے کہ ہمیں خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو پھر وہ ڈرتا کیوں اس بات سے کہ مجھے موت نہ ہے؟ کیوں نہیں جانا چاہتا اپنے خدا کے پاس؟ 3 وجہ ہیں۔ نامہ اعمال کی خرابی، نامہ اعمال کی خرابی کیا ہے؟ ہمارے نامہ اعمال میں کچھ چوریاں ہیں، کچھ ظلم ہے، کچھ ستم ہے، کچھ قتل ہے، کچھ ٹوٹی پھوٹی نمازیں ہیں۔ یہی وہ سبب بن رہے ہیں موت سے ڈرنے کا۔ موت کی حقیقت سے واقف نہ ہونا، موت کی حقیقت سے، ہم موت کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، لہذا ہم موت سے ڈر رہے ہیں۔ دنیا پرستی، دنیا کو ہم نے جنت بنا کر رکھ لیا، دنیا کو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارے لیے جنت ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، لہذا دنیا یہ جنت نہیں ہے، یہ امتحان گاہ ہے۔ ہم سفر کر رہے ہیں، ہمیں ایک منزل کو طے کر کے دوسری منزل میں جانا ہے۔ جس نے دنیا کو جنت بنا لیا وہ سمجھ لو موت سے ڈر گیا، جس کے نام اعمال برے ہیں وہ موت سے ڈر گیا۔ لہذا ہمیں ان تینوں چیزوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر ان تینوں چیزوں کو دیکھنا ہو تو ہمیں کربلا والوں کو دیکھنا چاہیے۔
کربلا والوں سے سبق لینا چاہیے کہ انہوں نے اس دنیا کو اپنے قدموں کے نیچے رکھ کر کہا شب عاشور مولا ایک جان کیا اگر 70 بار ہمیں قربان کیا جائے، 70 بار ہمیں قتل کر دیا جائے، پھر بھی آپ پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اس دنیا کو حقیر سمجھیں گے، جب ہمارے نامہ اعمال درست ہوں گے، جب ہم موت سے آگاہ ہوں گے، موت کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے ہوں گے۔ بس عزیزان محترم، گفتگو کو تمام کیا۔ یہی وہ موت ہے کہ جسے آج ہر انسان کو آنی ہے ایک نہ ایک دن، اور ہر انسان کو اس کا ذائقہ سمجھنا ہے، چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ یہ مرحومہ واقعاً مولا کی ایک سچی عزادار تھی، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ایک سچی کنیز تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اہل بستی یا پھر وہ افراد کہ جنہوں نے ان سے ملاقات کیا ہے وہ اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں۔ واقعاً جب کوئی نیک اور صالح انسان ہمارے درمیان سے گزر جاتا ہے تو ہمیں بہت ہی افسوس ہوتا ہے۔ یہ مرحومہ ایک بہت ہی نیک اور پارسا مرحومہ تھی۔ میں خود گواہ ہوں کہ میں جب ان کے پاس جاتا تھا تو جتنی دیر تک ان کے بارگاہ میں رہتا تھا وہ ہمیشہ ہمارے لیے اور دوسروں کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی۔ چشم دید گواہ ہوں میں، یہ وہ مرحومہ تھی جو سچی مولا کے عزادار تھے، جس کے رفتار، کردار اور گفتار سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ یہ زہرا کی کنیز ہے۔ ہاں عزاداروں، آج ہمارے درمیان سے ایک مرحومہ انتقال فرما گئی، ایک ماں گزر گئی، تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دلوں پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ مرحومہ کا نام ام لیلا تھا، بس میں یہیں سے ربط مصائب۔ مرحومہ کا نام ام لیلا تھا۔ عزاداروں، کربلا میں سب یہ جانتے تھے کہ آج ہمیں ایک دوسرے سے بچھڑنا ہے۔ شب عاشور تھی، امام نصف شب خیمے کا جائزہ لینے لگے، آسمان کی طرف دیکھا، جب صبح کاذب، صبح صادق میں تغیر ہوئی، امام علی اکبر کے خیمے کے پاس آئے، کیا دیکھا؟ ام لیلا ہے، ام لیلا ہے، کافوری شمع جل رہی ہے۔ ام لیلا اپنے زانوں پر اپنے کڑیل جوان علی اکبر کا چہرہ اپنے زانوں پر رکھ کر زلفوں میں انگلیاں پھیر رہی ہیں۔ بیٹا علی اکبر، کل قربانیوں کا دن ہے، بیٹا علی اکبر کل قربانیوں کا دن ہے، تم حسین پر قربان ہو جانا۔ ہاں عزاداروں، اذان کا وقت قریب آیا۔ حسین نے کہا علی اکبر اذان کا وقت قریب ہے، بیٹا اذان دو۔ علی اکبر خیمے سے برآمد ہوئے، کربلا کی ریت پر تیمم کیا۔ تیمم کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں کی لووں تک پہنچا کر علی اکبر نے کربلا کے میدان میں آخری اذان دی اور کہا اللہ اکبر۔ اکبر کی آواز مدینے کی فضاؤں میں تیرتی ہوئی بیمار بن فاطمہ صغرا کے کانوں سے ٹکرائی، اے نانی، ارے میرا اکبر آ گیا۔ ہاں عزاداروں، یہی علی اکبر ہے، یہی علی اکبر ہے۔ اذان دینے کے بعد یہی بیمار بہن فاطمہ صغرا ہے۔ جب اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ، ایک تصور ہے عزاداروں، وہی پیش کر رہا ہوں، بس مجلس ختم کر رہا ہوں عزاداروں، اگر دلوں پر چوٹ لگ جائے نا تو مجھے معاف کر دینا، ایک تصور ہے، احساس کر لینا۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزاداروں، یہی بیمار بہن فاطمہ صغرا مدینے میں ہے جو علی اکبر کا انتظار کر رہی تھی۔ علی اکبر کا انتظار کرتے کرتے آنکھیں پتھرا گئی لیکن علی اکبر نہ آئے۔ عزاداروں، جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے میں پہنچا، مدینے میں پہنچنے کے بعد میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ جب جناب فاطمہ صغرا کی نظر سید سجاد کی گردن پہ پہنچی ہوگی، جب ہاتھوں پر پہنچی ہوگی، جب پشت پر پہنچی ہوگی، اے بھیا سید سجاد یہ پشت زخمی کیوں ہے؟ جب اپنی اماں فضا کے پاس پہنچی ہوں گی، جب زینب کے پاس پہنچی ہوں گی، ام لیلا
ربیہ کے پاس پہنچی ہوگی، ام فروا کے پاس پہنچی ہوگی، ام لیلا سے لپٹ گئی ہوں گی، ام کلثوم سے لپٹ گئی ہوں گی، اما فضہ سے لپٹ گئی ہوں گی، سید سجاد سے لپٹ گئی ہوں گی۔ ارے زینب، ارے یہ بتاؤ جب یہ قافلہ یہاں سے چلا تھا بھیا علی اکبر بھی موجود تھا، چھوٹا بھیا علی اصغر بھی موجود تھا، ارے قاسم بھی موجود تھا، چچا عباس بھی موجود تھے، بابا بھی موجود تھے، ارے سکینہ کہاں ہے؟ ارے زینب نے کیسے کہا ہوگا اے فاطمہ صغرا؟ ارے بابا کی گردن پر شمر کا کند خنجر چلا، چچا عباس کے شانے دریا کے کنارے قلم ہو گئے، علی اصغر اپنے سینے پر اپنے گلے پر تیر کھا کر مر گیا، علی اکبر اپنے سینے پر برچھی کھا کر مر گیا، قاسم کا لاشا کربلا میں پامال ہو گیا۔ اے فاطمہ صغرا، ارے سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی گئی، پاؤں میں بیڑیاں، اے فاطمہ صغرا، ارے ہماری رداؤں کو بڑے بازاروں میں لوٹ لیا گیا، اے فاطمہ صغرا، ارے کربلا کے میدان میں باقا برا کر اجڑ گیا، اے فاطمہ صغرا، ارے شام کے زندان میں سکینہ گھٹ گھٹ کر مر گئی۔ واہ مصیبتہ، واہ علیہ، واہ حسینہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔